جیسے ہی میرا چھٹا بچہ پیدا ہوا اس سے اگلے دن حادثے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ بچوں کو پالنا مشکل ہو گیا کہ اچانک ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مجھے کام مل گیا۔ ایک دن ایک عورت کے بچہ پیدا ہوا اور مجھے تھما کر کہتی کہ اس کو اس کے باپ کے حوالے کر دینا، اور ساتھ ہی وہ عورت بھی مر گئی۔ جب میں وہ بچہ لے کر اس عورت کے گھر پہنچی تو میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی، کیونکہ جب اس نے دروازہ کھولا تو وہ تو میرا ایک دن پہلے ہی میرے پاس میرا چھٹا بچہ پیدا ہوا تھا، اور آج مجھے ایسی دردناک خبر ملی تھی کہ میرا 30 سے مار تھا جسم بالکل سن پڑ چکا تھا۔ میرا سسر دوڑ کر میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھ پر آسمان گرایا تھا کہ مجھے لگا تھا کہ میں سانس بھی نہ لے پاؤں گی۔ میرے سسر نے بتایا کہ شہر کے مرکزی بازار میں ہونے والے بم دھماکے میں میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے۔ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے میرے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہے۔ میرے اوپر تلے 6 بچے تھے، جس میں سے ایک تو کل ہی پیدا ہوا تھا اور وہ معصوم اپنے پیدا ہونے کے اگلے دن ہی یتیم ہو چکا تھا۔ مجھے اس خبر پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میرا شوہر تو ایک چھوٹے سے دفتر میں ملازمت کرتا تھا، تو وہ بھلا شہر کے مرکزی بازار میں کیا کر رہا تھا؟ لیکن میرے سسر نے بتایا کہ اس کے دفتر کی جانب سے کچھ سامان کی خریداری کے لیے مرکزی بازار بھیجا گیا تھا، اور اس کے ساتھ دفتر کا ایک اور آدمی بھی تھا جو کہ بازار کی دوسری طرف سے کچھ سامان خرید رہا تھا، اور اس نے خود بتایا کہ احمد بم دھماکے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ یہ خبر تو مجھ پر کسی بم کی طرح گری تھی۔ مجھے تو اپنے شوہر کا آخری دیدار بھی نصیب نہ ہوا تھا، کیونکہ اس دھماکے میں ہلاک ہونے والے سبھی لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے۔ میں اپنی بد نصیبی پر ماتم منا رہی تھی۔ میرے بچوں کو تو اب اتنا بھی سمجھنا تھی کہ انہیں پتہ چلتا کہ ان کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ جیسے ہی یہ خبر میرے پاس پڑوس میں پہنچی تو لوگ ہمدردی کے لیے آنے لگے، لیکن اس وقت میرے قدموں تلے زمین نکلے جب ہر آنے والے نے میرے چھٹے بچے کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ یہی بد نصیب ہے جس کے قدم پڑنے سے میرے شوہر کی جان چلی گئی ہے۔ آہستہ آہستہ یہ باتیں چاہ گوئیوں میں تبدیل ہو گئیں اور میری ساس کے کان میں پڑ گئی۔ میری ساس جو کہ اب تک بیٹے کے غم میں نڈھال تھی، اچانک ہی سب کچھ بھول بھلا کر میرے چھوٹے سے بچے کی دشمن بن گئی اور مجھے اور میرے بچے کو گالیاں دینے لگی۔ لوگوں نے یہ بات کر کے میرے سسرال والوں کو موقع دے دیا تھا کہ وہ مجھے نکال باہر کرتے، اور ایسا ہی ہوا۔ میرا جیٹ جو کہ پہلے ہی اس گھر پر نظر لگائے بیٹھا تھا، جو کہ میرے سسر کا تھا، اپنے بھائی کے مرتے ہی اس نے میرے بارے میں طرح طرح کے فسانے مشہور کرنا شروع کر دیے۔ میں ایک دن کی زچہ تھی، میری حالت پہلے ہی بہت خراب تھی، اور ایسے میں ان سب باتوں سے میری طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی۔ میرے بھائی بھابھی جو کہ مجھ سے تعزیت کے لیے آئے تھے، میری ساس نے ان سے کہا کہ چاہتے چاہتے اپنی اس بہن کو اس کے منحوس بچوں سمیت یہاں سے لے جاؤ، اب اس گھر میں اس کی کوئی جگہ نہیں۔ یہ سن کر تو میری جیٹھانی کی بانجیں کھل گئی تھیں۔ بہت عرصے سے ان کی نظر اس کمرے پر تھی جس میں اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ یہ کمرہ اس گھر کا سب سے بڑا کمرہ تھا جو کہ میرے نکلتے ہی ان کے قبضے میں آ گیا تھا۔ لیکن بھلا مجھے اب اس کمرے سے کیا سروکار ہو سکتا تھا؟ میری زندگی میں جس کے دم سے سارے رنگ تھے وہ تو رہا نہیں۔ میں روتی سسکتی اپنا سامان باندھ رہی تھی جب میرے کانوں میں میری بھابھی کی سرگوشی سنائی دی۔ وہ دبے دبے لہجے میں بھائی سے کہہ رہی تھی کہ ہم یہاں تعزیت کرنے کے لیے آئے تھے، نہ کہ تمہاری بہن کو اس کے 6 بچوں سمیت یہاں سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ تمہاری بہن نے ہر سال کا ایک بچہ پیدا کر رکھا ہے۔ ہمارے گھر میں نہ ہی اتنی جگہ ہے نہ ہی اتنی گنجائش کہ ہم تمہاری بہن اور اس کے 6 بچوں کو پال سکیں۔ میری بھابھی کی بات نے تو میرا کلیجہ چیر کر رکھ دیا۔ میری ماں باپ تو تھے نہیں، بس ایک بھائی بھابھی کا ہی آسرا تھا، اور آج مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ ماں باپ کے مرنے کے بعد عورت کا کوئی میکہ نہیں ہوتا۔ میری بھابھی مجھے رکھنے کے لیے راضی نہ تھی۔ اگر آج وہ مجھے یہاں سے لے کر جاتی بھی تو بھی ہر دن میرا اور میرے بچوں کا کیا حال ہوتا وہ آپ لوگ سمجھ ہی سکتے ہیں۔ میں سامان باندھ چھوڑ کر اپنے ساس کے کمرے میں آ گئی اور ان کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ میں نے ان کے التجا کی کہ مجھے یہیں رکھ لیں اور اس گھر سے نہ نکالیں۔ میں ان کے بیٹے کی بیوہ ہوں اور ابھی عدت میں ہوں۔ میرا چھوٹا بچہ ہے جو ابھی 1 دن کا معصوم ہے۔ لیکن میری ساس نے مجھ پر کوئی ترس نہ کھایا اور کہنے لگی کہ تیرا بچہ معصوم نہیں بلکہ میرے بیٹے کا قاتل ہے۔ میری جیٹھانی نے آگ میں تیل ڈالنے جیسا کام کیا اور کہنے لگی کہ اپنی زندگی میں کون سا میرا دیور تم سے خوش تھا، تم نے اسے کبھی سکون نہ لینے دیا، اور آج تم اس کے نام سے یہاں سکون سے رہنا چاہتی ہو۔ میری جیٹھانی کی بات سن کر تو میری ساس نے مزید نفرت سے مجھ سے منہ موڑ لیا، اور بہت مجبوری کے عالم میں اپنے بچے اور سامان اٹھائے بھائی بھابھی کے ساتھ اپنے شوہر کے گھر سے نکل پڑی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس طرح بے آسرا ہو جاؤں گی اور احمد مجھے چھوڑ گیا ہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے کل کی بات ہے جب میں احمد کی دلہن بن کر اس گھر میں آئی تھی، جبکہ اس بات کو 7 برس بیت چکے تھے۔
احمد بہت محبت سے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس گھر میں لایا تھا، اور اس گھر میں میری اور احمد کی بہت ساری یادیں تھیں، اور میرے سارے بچے اسی گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ میں اپنی ساری یادیں اسی دہلیز پر چھوڑ کر اپنے بھائی کے گھر آ گئی تھی۔ میں نے احمد کے ساتھ جو 7 سال گزارے تھے وہ بہت مشکل ضرور تھے، لیکن مجھے اس بات کا اطمینان تھا کہ میرے بچوں کے سر پر ان کے باپ کا سایہ ہے۔ احمد ہمیشہ ہی نوکری کو لے کر پریشان رہتا تھا، اکثر ہی اس کی نوکری چھوٹ جاتی تھی اور وہ گھر میں بیٹھ جاتا تھا۔ میرے سسر اور جیٹھ ہمارا خرچہ اٹھاتے تھے، اور اسی لیے میں اپنی جیٹھانی کو بہت بری لگتی تھی۔ احمد کہتے تھے کہ اس میں میرا قصور ہے، میں تو شادی سے پہلے اچھا بھلا کماتا تھا، زرینہ کی قسمت میں ہی دولت نہیں، اسی لیے میری نوکری بار بار چھوٹ جاتی ہے۔ اور میرے سسرال والے بھی مجھے ہی اس بات کا الزام ٹھہراتے تھے کہ میرا نصیب ہی کھوٹا ہے۔ جیسے تیسے میں اپنے بچوں کو پال رہی تھی۔ میری جیٹھانی ہر نوالے پر میری اولاد کو تانا مارتی تھی کہ یہ اس کے شوہر کی کمائی ہے، لیکن میری مجبوری تھی کہ میں سب برداشت کرتی تھی، کیونکہ احمد کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی، اور پھر احمد ہر سال ایک بچے کا باپ بن جاتا اور مجھے مزید طنز کے نشتر برداشت کرنے پڑتے۔ اب احمد نہیں رہا تو میرے سسرال والوں نے کھل کر میرے خلاف محاذ کھڑا کر لیا تھا۔ میں اپنے بھائی کے گھر تو آ گئی تھی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری بھابھی بھی میرے ساتھ وہی سلوک کرنے والی ہیں جو زندگی میری جیٹھانی نے کیا تھا، جو زندگی بھر میری جیٹھانی نے کیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ آپ اوپر کی منزل پر بنا کباڑ خانہ مجھے دے دیجئے، اور میں عدت پوری کرنے کے بعد کوئی چھوٹی موٹی نوکری کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا خرچہ اٹھا لوں گی۔ بھائی تو شاید خود بھی یہی چاہتا تھا، اس لیے فوراً مان گیا، اور یوں میں اوپر والی منزل پہ بنے ایک چھوٹے سے کمرے میں منتقل ہو گئی۔ سارا کباڑ بھائی نے فروخت کر دیا۔ اصولاً تو اس گھر میں میرا بھی کچھ حصہ بنتا ہی تھا، لیکن میرا حال ایسا نہیں تھا کہ میں بھائی سے اس طرح کی کوئی بات کرتی۔ میری عدت پوری ہونے تک میں نے بھابھی کے سارے کام و لازموں کی طرح کیے، اور بدلے میں مجھے اور میرے بچوں کو 2 وقت کی روٹی نصیب ہوتی رہی۔ میرے بھائی کا تو ایسے لگتا تھا کہ زبان ہی نہیں تھی، وہ مجھ پر ہونے والے الزام دیکھ رہا تھا۔ میرے بھائی کی تو لگتا تھا کہ زبان ہی نہیں رہی، وہ مجھ پر ہونے والے ظلم دیکھ کر بھی خاموش تھا۔ اور جیسے ہی میری عدت پوری ہوئی، میں نے اپنی ایک دوست کے توسط سے ایک چھوٹے سے کلینک میں نوکری کر لی۔ یہ کلینک میرے گھر سے بہت دور تھا، لیکن میرے دوست کے کسی جاننے والوں کا تھا، اس لیے مجھے اچھی تنخواہ میں کام مل گیا تھا۔ میں نے اپنے بچوں کو ایک سرکاری اسکول میں داخل کروا دیا، اور خود بچوں کے اسکول جاتے ہی کام کے لیے نکل پڑتی۔ اس کلینک میں ایک لیڈی ڈاکٹر بیٹھتی تھیں، جس کے پاس روز ہی بہت سارے مریض آتے تھے۔ ایک مشہور لیڈی ڈاکٹر تھیں، اور رش زیادہ ہونے کی وجہ سے مجھے بھی بہت کام کرنا پڑتا تھا۔ کلینک کے پچھلے حصے میں ایک چھوٹا سا لیبر روم بھی تھا، جہاں ڈاکٹر ڈیلیوری کا کام بھی کرتی تھی۔ میں اس کلینک میں ایک آیا کے طور پر کام کرتی تھی، اور ڈاکٹر کے ساتھ ساتھ ہر جگہ موجود رہتی تھی۔ جب بھی کسی عورت کے پاس بچے کی پیدائش ہوتی تو مجھے اپنے چھٹے بچے کی پیدائش کا وقت یاد آ جاتا۔ بہت شدید تکلیف کے بعد میں نے اپنا چھٹا بچہ جنم دیا تھا۔ لیڈی ڈاکٹر مجھ پر بہت ناراض تھی، کیونکہ میرا ہر سال کا ایک بچہ تھا۔ میرا جسم درد کی تکلیف سے ٹوٹ رہا تھا، اور ڈاکٹر نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ اب اگلا بچہ پیدا کرنے یہاں نہ آنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں اس طرح ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین بن جاؤں، لیکن میرے بے روزگار شوہر کے لیے تو یہ ایک عام سی بات تھی۔ احمد ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بچہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے، تم بلا وجہ ہی شور کرتی ہو۔ احمد کو کون سا اپنی جیب سے بچے کے خرچے پورے کرنے ہوتے تھے، لیکن میری ہڈیوں میں اب اتنی جان نہیں رہی تھی۔ چھٹے بچے کی پیدائش پر میں نے سوچ لیا تھا کہ آپ کسی بھی صورت میں اگلا بچہ پیدا نہیں کروں گی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ احمد ہی میرے ساتھ نہیں رہیں گے۔ دن بہت مشکل سے گزر رہے تھے۔ سارا دن کلینک پر کام میں مصروف رہتی، اور جب گھر آتی تو میرے بھوکے بچے بیٹھے ہوتے، اور میں پھر جلدی کھانا بنا کر انہیں کھلاتی۔ بڑے 4 بچوں کو میں اسکول میں ڈال دیا تھا، جبکہ چھوٹے 2 بچے میں اپنے ساتھ کلینک لے جایا کرتی تھی۔ کلینک میں کام کرنے والی دوسری عورت بھی میری مجبوری سے واقف تھی، اس لیے وہ بھی میرے بچوں کا خیال کر لیا کرتی تھی۔ میرے سسرال اور میرے بھابھی سے بہتر تو یہ خیر لوگ تھے جو میرا خیال کرتے تھے۔ ایک دن ایک عورت شدید تکلیف کی حالت میں اسپتال آئی۔ اس کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا، لیکن وہ اکیلی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کو بتایا کہ اس کے شوہر کی طبیعت بہت خراب ہے، اسی لیے وہ اس کے ساتھ اسپتال نہیں آیا، اور اس کے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں۔ پہلے تو ڈاکٹر نے اس پر غصہ کیا، لیکن اس مریضہ کی حالت ایسی نہیں تھی کہ اسے مزید رکھا جاتا، اس لیے ڈاکٹر نے فوراً اس کی ڈیلیوری کر دی۔ اس عورت نے خوبصورت سی بچی کو جنم دیا، لیکن اس کی حالت ناساز ہوتی چلی گئی۔ اس عورت نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور پرچی پر ایک پتہ لکھا ہوا میرے حوالے کیا،
اور مجھ سے وعدہ کیا کہ اگر اسے کچھ بھی ہو جائے تو میں اس کی بچی کو اس پتے پر اس کے شوہر کے پاس پہنچا دوں گی اور اس کے شوہر کو اس کی موت کی اطلاع بھی کر دوں گی۔ میں نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے مجبوراً اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ عورت اگلے 1 گھنٹے تک زندگی اور موت کی جنگ لڑتی رہی، لیکن موت کی جیت ہوئی اور وہ زندگی ہار گئی۔ اس کی موت نے مجھے بھی بہت دکھی کر دیا تھا۔ میرا بیٹا پیدائش کے اگلے دن یتیم ہو گیا تھا اور اس کی معصوم بچی پیدائش کے اگلے ہی گھنٹے اپنی ماں سے محروم ہو گئی تھی۔ میں اس کی بچی کو گود پر اٹھائے اس پتے پر پہنچی تو وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ بجایا تو یہ دیکھ کر میرے قدموں تلے سے جان نکل گئی کہ دروازہ کھولنے والا شخص تو میرا ہی شوہر تھا۔ نہ جانے کتنے لمحے میں کچھ بول نہ پائی اور سکتے کے عالم میں اپنے شوہر کو زندہ سلامت اپنے سامنے کھڑا دیکھتی رہی۔ مجھے دیکھ کر میرے شوہر کی حالت ہی خراب ہو گئی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں یہاں آ سکتی ہوں۔ وہ میرے منہ پر دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ جب میں نے کہا کہ احمد اپنی بچی تو لے لو، یہ سن کر وہ ایک دم چونک گیا اور میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اپنی گود میں موجود ننھے وجود کو احمد کی طرف بڑھایا۔ احمد نے کانپتے ہاتھوں سے اس بچی کو اپنی گود میں لے لیا اور بہت مشکل سے مجھ سے پوچھا کہ خضرہ کہاں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ اس بچی کی پیدائش پر دم توڑ گئی ہے۔ یہ سن کر احمد جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگا کہ تم جان بوجھ کر مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو، مجھ سے بدلہ لینے کی خاطر یہ تم سب کہہ رہی ہو۔ میں نے احمد سے کہا کہ یہاں تک آنے سے پہلے مجھے ہرگز بھی خبر نہ تھی کہ اس بچی کے باپ تم ہو۔ میں تو اس عورت کے کہنے پر اس بچی کو اس باپ کے حوالے کرنے آئی تھی۔ احمد گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگا، لیکن مجھے اس پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں بہت پہلے ہی احمد کے لیے رو چکی تھی۔ بچی کو احمد کے حوالے کرنے کے بعد میں نے اسے کہا کہ خضرہ کی میت کو کلینک سے لے جاؤ، اور جیسے ہی میں واپس جانے کے لیے مڑی تو احمد نے مجھے آواز دے کر روکا۔ میں نے پلٹ کر ایک نگاہ احمد پر ڈالی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا سب سے چھوٹا بیٹا بالکل احمد کی شکل کا ہے، لیکن احمد کتنا بد نصیب تھا کہ جس نے اپنے بیٹے کو صحیح طرح سے دیکھا بھی نہیں۔ احمد میرے ساتھ ہی کلینک تک آیا اور خضرہ کی میت کی تدفین کا انتظام کرنے لگا۔ اس نے خضرہ کی بیٹی کو میری گود میں ڈال دیا، کہنے لگا کہ اس وقت تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں جو اس بچی کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے پاس رکھ لے۔ احمد کی حالت بہت خراب تھی، شاید وہ بہت زیادہ بیمار تھا۔ اس ننھی سی بچی کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے میں اسے اپنی گود میں لے لیا۔ وہ معصوم بلک بلک کر رو رہی تھی، شاید اسے احساس تھا کہ وہ اپنی ماں سے بچھڑ رہی ہے۔ احمد نے کہا کہ وہ خضرہ کی میت کو دفن کر کے اس بچی کو لے جائے گا۔ میں کلینک پر ہی اس بچی کو لے کر احمد کا انتظار کرنے لگی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی جب احمد کلینک واپس آیا۔ میں نے جیسے ہی بچی کو اس کے حوالے کیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ کیا تم کوئی سوال نہیں کرو گی؟ میں نے احمد سے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتی، میرے شوہر کے انتقال کو سال گزر گیا ہے اور اب میں ایک بیوہ عورت ہوں جس کے 6 بچے ہیں اور جن کی پرورش کی خاطر میں اس کلینک میں نوکری کرتی ہوں۔ اس سے زیادہ مجھے کچھ علم نہیں اور نہ ہی کچھ جاننے کی خواہش ہے۔ میرے تلخ رویے نے احمد کو جیسے آئینہ دکھا دیا۔ احمد خود ہی میرے سامنے بیٹھ گیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ وہ بے روزگاری سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ اس نے ہر ممکن نوکری ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی لیکن اسے کہیں نوکری نہ ملی۔ اسے اچھے سے اندازہ تھا کہ اس کے بھائی اور بھابھی کس طرح ہمارے لیے ایک ایک نوالے پر ہمارے بچوں کو تانا دیتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ جب چھٹے بچے کی پیدائش پر وہ مجھے اسپتال میں چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کے بڑے بھائی نے اسے بہت برا بھلا کہا اور صاف لفظوں میں کہا کہ اب وہ میرا اور میرے بچوں کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا اور اب مجھے اپنی بیوی بچوں کے ساتھ یا تو یہ گھر چھوڑ کر جانا ہوگا یا پھر کوئی اور کام کرنا ہوگا۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں مستقل کسی اچھی نوکری کی تلاش میں ہوں اور جیسی نوکری مل جائے گی میں خود اپنے بیوی بچوں کا خرچہ اٹھا لوں گا۔ فی الحال میں ایک چھوٹے سے دفتر میں کلرک کی نوکری کر رہا ہوں جس میں اتنی تنخواہ نہیں ہے کہ میں سارا خرچہ اٹھا سکوں، لیکن بھائی کے ساتھ ساتھ ابا بھی مجھ پر ناراض ہو گئے اور کہا کہ اب ایک اور بچہ لے کر اس گھر میں نہ آنا۔ ابا نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ گھر آنے سے پہلے اپنے اگلے بچے کو عیدی کے جھولے میں ڈال دینا۔ میں بہت دل برداشتہ ہو چکا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نوکری نہیں کر رہا تھا یا میں کام چور تھا، بس مجھے اچھی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میرے بہت منت کرنے پر ابا نے مجھے 1 ہفتے کی مہلت دی اور کہا کہ اس 1 ہفتے میں تم اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لو۔ ابا کی تو باتوں نے میرا دل توڑ کر رکھ دیا۔ اگلے دن جب میں دفتر کے کام سے شہر کے مرکزی بازار پہنچا تو اچانک ہی وہاں بم دھماکہ ہو گیا، لیکن اللہ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک تھا۔ لیکن اچانک ہی میرے خیال آیا کہ اگر میں گھر واپس جانے کے بجائے خود کو مرا ہوا ظاہر کر دوں گا تمہیں اور تمہارے بچوں کو میرے گھر میں ٹھکانہ ملا رہے گا۔ مجھے یقین تھا کہ میرا باپ تمہیں اپنے گھر سے ضرور پناہ دے گا کیونکہ تم میرے 6 بچوں کی ماں تھی، اور یہی سوچ کر میں گھر آنے کے بجائے اپنے ایک دوست کے فلیٹ میں جا کر رہنے لگا۔
میں نے وہ چھوٹی سی نوکری بھی چھوڑ دی۔ جس فلیٹ میں رہتا تھا میں نے وہیں اپنے دوست کے مشورے سے کام کرنا شروع کر دیا۔ میں فلیٹ میں رہنے والے لوگوں کا سودا سبزی لاتا اور بدلے میں ان سے کچھ پیسے اضافی وصول کرتا۔ میرا کام بہت اچھا چل گیا تھا کیونکہ فلیٹ میں رہنے والے لوگ زیادہ تر اپنا سودا سبزی میرے ہی ذریعے منگواتے تھے۔ میں نے پلٹ کر ایک دفعہ بھی گھر کی طرف نہیں دیکھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہیں در در کی ٹھوکریں کھانی پڑیں۔ ایسے ہی ایک دن میری ملاقات خضرا سے ہوئی۔ جب میں اسے سبزی پہنچانے اس کے فلیٹ میں گیا تو اس کی طبیعت خراب تھی اور وہ اکیلی تھی۔ اس نے مجھ سے مدد کرنے کو کہا اور میں اسے جیسے تیسے اٹھا کر اسپتال لے گیا۔ کچھ دن میں خضرا کی خدمت کی اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ خضرا ایک بہت امیر لڑکی تھی جس کے ماں باپ کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور وہ اکیلی رہتی تھی۔ خضرا کو مجھ سے محبت ہو گئی تھی لیکن میں نے اسے صاف صاف بتا دیا تھا کہ میں ایک شادی شدہ مرد ہوں اور بہت مجبوری میں اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ آیا ہوں۔ خضرا نے کہا کہ اسے ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ خضرا کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اس لیے اس نے مجھے کہا کہ تمہیں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ساری ضروریات پوری کر دوں گی۔ یہ سن کر میں نے خضرا سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ رہنے لگا۔ جب خضرا امید سے ہوئی تو اس کے بعد اس کی طبیعت مستقل خراب رہنے لگی۔ میں نے ہر طرح سے خضرا کا خیال رکھا لیکن اس کی حالت بہتر نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا بلڈ پریشر مستقل ہائی رہتا اور آج وہ چیک اپ کروانے کی غرض سے اسپتال آئی تھی۔ مجھے پچھلے 2 دن سے شدید بخار تھا، اس لیے اس نے مجھے آرام کرنے کا کہا اور خود چلی گئی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ اچانک اسے درد ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کی ڈیلیوری کا وقت آ جائے گا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ خضرا مجھ سے یوں بچھڑ جائے گی۔ احمد اپنے حصے کی کہانی سنا کر رونے لگا اور میں حیرت سے احمد کو دیکھتی جا رہی تھی کہ وہ کس طرح کا بے وقوف مرد تھا جو یہ نہیں جان سکا کہ اس کے جو بھائی اور باپ اس کے جیتے جی اس کی بیوی اور بچوں کو رکھنے کے لیے راضی نہ تھے، وہ اس کے مرنے کے بعد بھلا کیسے اس کی بیوی بچوں کو اپنے گھر میں برداشت کرتے۔ احمد مجھ سے بچوں کے بارے میں سوال کر رہا تھا اور میں گنگ بیٹھی اسے حیرت سے تک رہی تھی۔ جب وہ بار بار ایک ہی سوال کی تکرار کرنے لگا تو میں نے اسے ایک بات تفصیل سے سنا دی اور کہا کہ تم کیسے باپ ہو جو ایک ہی شہر میں ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں سے اس قدر لاپرواہی رکھتے ہو کہ تمہیں یہ بھی علم نہیں ہوا کہ تمہاری موت کے اگلے دن ہی تمہارے بیوی بچوں کو زمانے کی ٹھوکروں پر آ گئے ہیں۔ تم نے تو دوسری شادی رچا کر اپنا گھر آباد کر لیا لیکن میرے معصوم بچے رل گئے ہیں۔ میں سارا دن اس کلینک میں نوکری کرنے کے بعد جب گھر جاتی ہوں تو میرے بچے بھوکے پیاسے بیٹھے میرے منتظر ہوتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے یہ سوچ کر کہ تم میرے بچوں کے باپ ہو۔ بے روزگار ہونے کے باوجود بھی تم نے اپنی مرضی سے ہر سال بچہ پیدا کیا اور جب انہیں بچوں کے خرچے اور پرورش کی بات آئی تو تم منہ چھپا کر فرار ہو گئے۔ میری باتیں سن کر احمد شرم سے سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ میں نے صاف لفظوں میں احمد سے کہا کہ اب مجھے اور میرے بچوں کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میرے بچوں نے بغیر باپ کے گزارا کرنا سیکھ لیا ہے اور میں جیسے تیسے ان کا پیٹ پال رہی ہوں۔ احمد میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ اس کے باپ اور بھائی اس قدر سخت دل ہوں گے کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کے بچوں کو بے سہارا کر دیں گے۔ احمد کہنے لگا کہ میں بھی یہی سوچ کر تمہیں اور بچوں کو چھوڑا تھا کہ میرے بغیر شاید تم لوگوں کا مستقبل بہتر ہو جائے گا اور تم لوگوں کے سر پر چھت رہے گی۔ میں نے احمد سے کہا کہ اگر یہی بات تھی تو ایک دفعہ پلٹ کر دیکھتے تو صحیح، ہماری خبر تو لیتے۔ تمہارا وہ بچہ جو صرف 1 دن کا تھا، زمانے نے اسے تمہارا قاتل ٹھہرا دیا، لیکن اب ان سب باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری اور میرے بچوں کی زندگی میں اب تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ احمد نے میرے پاؤں پکڑ لیے اور کہنے لگا کہ اسے معاف کر دوں، اس سے غلطی ہو گئی ہے، اب وہ اس قابل ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو سہارا دے سکتا ہے اور ہمیں چھت مہیا کر سکتا ہے۔ میں نے ایک نظر احمد پر ڈالی جس کی گود میں ایک ننھی سی معصوم بچی تھی۔ میرے بچوں نے تو بغیر باپ کے گزارا کرنا سیکھ لیا تھا لیکن اس ننھی بچی کو ماں کی ضرورت تھی۔ میرے ساتھ لیٹا 1 سال کا چھوٹا بیٹا اپنے باپ کی طرف ہاتھ بڑھا کر کھیل رہا تھا۔ مجھے اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے فیصلہ کرنا تھا۔ میں ساری زندگی ایک چھوٹے سے کباڑ خانے میں اپنے بچوں کو رکھ کر ان کا مستقبل تباہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں احمد کو معاف تو نہیں کر سکتی تھی لیکن اپنے بچوں کی خاطر اس کے ساتھ ایک سمجھوتا ضرور کر سکتی تھی۔ اگلے ہی دن میں اپنے بچوں کو لے کر احمد کی فلیٹ میں شفٹ ہو کر جو خضرا نے اس کے نام کر دیا تھا۔ میرے بھائی بھابھی نے ایک دفعہ بھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو۔ شاید وہ تو اسی دن کے انتظار میں تھے کہ کب میں اس کا گھر چھوڑ دوں۔ ان کے رویے نے مجھے اپنے فیصلے پر مطمئن کر دیا تھا۔ اب میرے 6 نہیں 7 بچے تھے۔ احمد پوری طرح اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کبھی کبھی عورت کو اپنا آپ بھلا کر اپنی اولاد کی خاطر ایسے سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے بھی ایسا ہی ایک سمجھوتا کر کے اپنے اولاد کے مستقبل کو محفوظ کر لیا تھا۔
تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی. اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے. بہت شکریہ.